اور opinions, this is the age of opinions. So many opinions coming کہ نا youth تھوڑی confusion کا شکار ہے. ایک طرف سے بہت liberal opinions آ رہے ہیں, ایک طرف سے بہت western empowered ایک vision دیا جا رہا ہے, دوسری طرف سے تھوڑا conservatives بھی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ہماری تھوڑا سا اسٹارٹ ہے کہ what exactly is marriage اور رول کیا ہے, جینڈر رولز اصل میں ہے کیا. تو اس لیے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ سب سے پہلے تو اس چیز کو مد نظر رکھا جائے, اس چیلنج کو, کہ وہ چیلنجز اس وقت کیا ہیں. تو میں آپ کے سامنے کچھ چیلنجز رکھتا ہوں. دیکھیں, سب سے پہلے لبرل ویلیوز جو ہے, جس کی وجہ سے ایسے ایسے جملے ہمیں سننے کو ملتے ہیں نا پوڈ کاسٹ میں, ٹاکس میں, موٹیویشنل اسپیچز میں, موویز میں, رائٹ, اٹس مائی لائف, اٹس مائی چوائس, مائی باڈی مائی چوائس, ٹھیک ہے نا. یہ سارے لبرلزم کے نعرے ہیں. مادر کے اندر آزادی کا جو ایک نعرہ ہے, فالو یور ڈریمز, فالو یور ایسپریشنز, نو ون شوڈ بی ٹیلنگ یو واٹ ٹو ڈو, things like that, and you can aspire to do anything you want. تو یہ تھوڑا سا ہمیں نا خیال کرنا پڑے گا کہ ہم کس کو سن رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ میں بار بار اپنی ٹاکس میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ we have to take care کہ ایکچولی ہم کس سے ویوز لے رہے ہیں اور کس کو سن رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ فیصلہ ہمیں خود کرنا. تو پہلی چیز. دوسری چیز, بالی ووڈ کی طرف دیکھیں آپ جائیں گے تو بالی ووڈ میں جو کنسیپٹ تھرو آؤٹ دیا گیا ہے, مطلب میں بھی جب دیکھتا تھا بالی ووڈ کی موویز, گانے, تو وہ یہ کانسیپٹ سارا کا سارا یہ ہے کہ جب تک شادی اس سے کرنی ہے جس سے محبت ہے, جس سے پیار ہے, جب تک پیار نہیں ہو جائے گا شادی نہیں کرنی. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ایک چیلنج ہے یوتھ کے لیے. اور بہت سے لوگ جو ہے وہ لٹرلی دے آر لوکنگ ٹو فال ان لو, کہ پیار ہونا چاہیے. اور مجھے, اور پیار کی ڈیفینیشن بھی کیا ہے, یہ بھی ایک ریلیٹڈ سی چیز ہے نا کہ پیار اصل میں ہے کیا. پیار انفیکچویشن کا نام ہے, کسی کو پسند کرنے کا نام ہے, کسی کے ساتھ اٹیچ ہونے کا نام ہے, یا یہ ہے کیا. لیکن بہرحال اس میں بھی بیلنس کریٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ وٹ از میٹ بائی کہ مجھے کوئی پسند آنا چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی پسند آ رہا ہے. اب دیکھیں نا, بہت سے لوگ کسی کو پسند کریں گے تو ریلیشن تو چلانا پڑے گا, اس کے بغیر تو مشکل ہے پسند کرنا. تو یہ بھی ایک شیطانی ٹریپ میں کہوں گا, بیکاز ڈیورنگ دا ڈیٹنگ, جب آپ ڈیٹنگ کریں گے یا ریلیشن چلائیں گے تو کوئی پاگل نہیں ہوگا جو اپنی ویکنیس کے سامنے لائے گا کیا کرنا. بوتھ آر گوئنگ ٹو پریزنٹ دا بیسٹ ورژن آف دیم سیلف. ٹھیک ہے, بیکاز ڈیٹنگ میں تو کوئی نہیں چاہے گا کہ آپ کے سامنے ویکنیس رکھے اپنی, یا آپ کے سامنے غصہ نکالے ایک دم اپنا, رائٹ. یہ تو لانگ ٹرم ایک ریلیشن چلتا ہے جس میں چیلنجز آتے ہیں, جو میرج کے چلتے ہیں تب پتا لگتا ہے اصل میں ان کا مزاج کیا ہے, اصل میں کوالٹیز کیا ہیں, وغیرہ وغیرہ. تو یہ بھی تھوڑا سا بیلنس کریٹ کرنا پڑے گا. ادروائز دیکھیں, اگر ہم نے یہی سوچ لیا نا کہ پہلے پیار ہوگا تو شادی ہوگی, اس طرح تو 99% لوگوں کی شادی نہیں ہوگی, کیونکہ ضروری نہیں ہے ہر ایک کو پیار ہو, اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جس سے پیار ہو جائے اس سے شادی ہو جائے. ٹھیک ہے نا, یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے ہیں. تو بہرحال یہ ایک چیز. تیسری جو چیز ہے اس کو ہم کہیں گے سلیکشن بائس. کوگنیٹو سائیکالوجی میں ہم کچھ بائسز پڑھتے ہیں کہ ہیومن بینگز کے سامنے نا کچھ بائسز آتے ہیں جو انہیں ٹروتھ تک پہنچنے میں رکاوٹ ہوتی ہے. سلیکشن بائس کیا ہے؟ دیکھیں, سلیکشن بائس یہ ہے کہ اپنے مطلب کی انفارمیشن اٹھا لیں. ابھی ہوتا ہے ایسے ہی. دیکھیں, آپ نے ایک گھنٹے کی ٹاک سنی, مطلب ہے وداؤٹ ٹارگیٹنگ اینی ون, لیکن اینی اسپیسیفک جینڈر, بٹ ٹو بی آنیسٹ, مرد کیا کریں گے وہ اپنے مطلب کی حدیث لے لیں, عورتیں کریں گی اپنے مطلب کے لیے. ٹھیک ہے نا, یعنی لیکچر پورا ایک وہ تھا کمپوزٹ لیکچر, اس میں مختلف باتیں ہوئی ہیں, لیکن ہر بندہ سلیکشن بائس کی وجہ سے سلیکٹ کر رہا ہے کہ ہاں یہ بات اصل میں انہوں نے ٹھیک کی اور یہ میرے مطلب کی بات ہے. تو یہ بھی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے حکمت دے, مجھے جو ہے وہ سلیکشن بائس سے بچا, مجھے فراست دے, مجھے وزڈم دے, تاکہ میں چیزوں کو اوپنلی دیکھ سکوں. اس کی بیسٹ دعا کی وہ پتہ ہے کون سی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, ربی اشرح لی صدری, کہ اللہ میرا سینہ کھول دے. سینہ کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے چیزیں نظر آنے لگیں. ٹھیک ہے نا, اور یہ جو میرے بائسز ہیں جو کیونکہ آنیسٹ میرے کنٹرول میں نہیں ہے, ان کو ذرا جو ہے نا وہ میں کنٹرول کرنے کی کوشش کروں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد سے. فار ایگزامپل دیکھیں, سلیکشن بائسز میں میں آپ کو ٹو بی آنیسٹ ایک سچا واقعہ سناتا ہوں کہ ایک بردر ہے, وہ ہمارے پاس آ کے بڑا روئے اور بڑی بڑی شکایت کی کہ یار فلانے اسپیکر ہے, انہوں نے یہ بات کر دی, اس کے بعد سے بس وہ دن اور آج کا دن میری شادی جو ہے نا وہ خراب ہو گئی ہے اور میرے ناک میں دم ہوا ہے. یہ ان کے الفاظ کوٹ اینڈ کوٹ میں آپ کو کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ وہ ایک اسپیکر نے کہا کہ آپ اپنی وائف سے 3 سوال پوچھیں, یا آپ اپنے ہسبینڈ سے, وائف کا اپنے ہسبینڈ سے 3 سوال پوچھیں, اگر وہ اس کا آنسر کر دیتے ہیں تو ہی لوز یو, ادروائز ناٹ.
تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے پوچھے, وہ ایک شاید میں آنسر نہیں کر پایا, وہ یہی تھا نا کہ واٹس مائی فیوریٹ کلر, تو وہ بیچارہ نہیں آنسر کر پایا, تو وہ انہوں نے فوراً یہ اوپینین فارم کر لیا کہ بس ختم, یہ دس پرسن ڈزنٹ لو. اس طرح میں جب انسٹا میں دیکھ رہا تھا, وہ کوئی ویسٹرن ٹرینر تھے, وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارا ہسبینڈ تمہارے سے اپنے پاسورڈ شیئر نہیں کرتا تو یہ ریڈ فلیگ. اب دیکھیں نا, یہ انکمپلیٹ انفارمیشن ہے نا, اور یہ کیا مطلب کیا ہے اس بات کا, یعنی ویئر از دا پرسپیکٹو کہ پرسنالٹیز کی تو بھائی کوئی چیز ہوتی ہے نا, کچھ لوگ انٹروورٹ ہوتے ہیں, کچھ لوگ ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں. آپ ہر ایک سے وائف بھی انٹروورٹ ہو سکتی ہے, ہسبینڈ, آپ ہر ایک سے یہ سوچیں کہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ بہت سپر ڈپر ایکسپریسو ہونے چاہیے یا بہت سپر ڈپر ایکسپریسو ہونی چاہیے. تو دیکھیں بہت سے فیکٹرز میٹر کرتے ہیں, اس لیے انکمپلیٹ باتیں نہ کرنی چاہیے نہ سننی چاہیے. ٹھیک ہے, دس از واٹ آئی مین. اور اللہ سے حکمت مانگیے, آپ کو وزڈم مانگیے انشاءاللہ کہ اللہ مجھے پوری بات جو ہے وہ سمجھ میں آنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد دیکھیے میمز اور فنی ویڈیوز, یہ بہت زیادہ ہماری نظروں سے گزرتی ہے. اس میں شادی کا جو انسٹیٹیوٹ ہے اس کے بارے میں بہت غلط میمز بھی بنتے ہیں, بہت غلط ویڈیوز بھی بنتی ہیں جو ہمیں اس ٹائم تو بہت ہنساتی ہیں, لیکن یقین کریں کہ سبلیمنل لیول پہ وہ آہستہ آہستہ ہمارے کانسیپٹس بن رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بھی آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کہیں ایسا کنٹینٹ تو نہیں دیکھ رہے جس میں شادی کے انسٹیٹیوٹ کو یا تو ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے یا مردوں کو ڈرایا جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا, یا عورتوں کو ڈرایا جا رہا ہے. تو مذاق میں آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضرورت سے زیادہ مذاق دل کو مردہ کر دیتا. تو یہ میں آپ کو اس لیے پہلے ہی تمہید مان رہا ہوں اس ایکچوئل ٹاپک سے پہلے کہ چونکہ ہم ایسے دور میں رہ رہے ہیں جو ہائپر مطلب اوپینینیٹڈ سوسائٹی, ہائپر اوپینینیٹڈ, اور اتنے پوڈ کاسٹ اتنا کچھ چل رہا ہے. سو پلیز یو ہیو ٹو سی کہ واٹ یو آر لوکنگ ایٹ, واٹ یو آر واچنگ انشاءاللہ. اس کے بعد ایک اور چیلنج ہے کہ انٹرنیٹ پہ سوشل میڈیا پہ ظاہر ہے کسی کو سلیکٹ کر لیتے ہیں رشتے کے لیے. وہ ہم کیسے کرتے ہیں کہ اچھا یہ تو بہت اچھے اسٹیٹس ڈال رہے ہیں تو یہ تو ایک نیک انسان ہو, ٹھیک ہے نا, ریلیجن کی بات کر رہے ہیں یا یہ ریلیجن کی بات کرتی ہیں, بہت زیادہ اسٹیٹس ڈالتی ہیں, تو لہٰذا یہ ریلیجس کا تو یا ایک ریلیجس مرد. تو یہ بھی تھوڑا سا ہمیں ذہن کو بڑا کرنے کی ضرورت ہے کہ انشاءاللہ ہم نے انٹرنیٹ سے ٹھیک ہے ایک آئیڈیا تو ہو سکتا ہے, لیکن اصل میں بات کا جب تک نہیں پتہ لگے گا جب تک ہمیں اخلاق ان کا نہیں نظر آئے گا یا ریسپانسبلٹی نظر آئے گی, کیونکہ آنیسٹ جب من کی بات ہے, رائٹ. اور پھر آخری جو چیلنج ہے وہ ہے کہ ان ریئل ایکسپیکٹیشن بہت ہے, اور اس میں بھی آپ کو ذرا انشاءاللہ آپ جو یوتھ بیٹھے ہیں ذہن ذرا اوپن کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں ہماری ایکسپیکٹیشنز, اگر ہم ٹو بی آنیسٹ حمزہ زورسز ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے ایک اسپیکر ہیں محمد اجاد کے انسٹیٹیوٹ کے, تو انہوں نے ایک دن ایک بات کی کہ اگر تم نے صحیح میں جاننا ہے کہ میں کون ہوں تو میری وائف سے پوچھو, ٹھیک ہے نا, یعنی وائفس کو ہسبینڈس کا پتہ ہوتا ہے, ہسبینڈس کو وائفس کا پتہ ہوتا ہے. تو میں آپ کو کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ ہم نا کبھی کبھی بہت ان ریئل ایکسپیکٹیشن لگا لیتے ہیں کہ میری اب جس سے شادی ہونے جا رہی ہے وہ ایک متقی انسان ہے, تہجد میں بھی اٹھیں گے, ڈیلی میرے چہرے پہ پانی اسپرنکل کر کے مجھے اٹھائیں گے, ٹھیک ہے, یا ڈیلی میں ان کے چہرے پہ پانی اسپرنکل کر کے اٹھاؤں گی. ویژن تو بہت اچھا ہے, نو ڈاؤٹ, اور ویری گڈ, ایسا ہی سوچنا چاہیے انشاءاللہ, ایسی دعا ہی کرنی چاہیے. لیکن تھوڑا سا یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ضروری نہیں کہ وہ پورا کا پورا آپ کو پیکج, جیسے بردرس کی بات کو کہتے ہیں جی میگن فاکس کے حجاب مل جائے, ٹھیک ہے نا, اور پوری پریکٹسنگ بھی ہو, اور اسی طرح جو ہے وہ اگر سسٹر بھی سوچے کہ بس نواز علی خان مل جائے, ٹھیک ہے, تو بہت سپر ڈپر جو ہے وہ متقی ہو, تو ظاہر ہے ہو سکتا ہے مل جائے, ہو سکتا ہے اس میں کمیاں بتائیں ہوں, کیونکہ کمیاں بتائیں ہر انسان میں ہوتی ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ ہم بہت بڑا ایکسپیکٹیشن کا ایک پہاڑ کھڑا کر کے اس کے بعد جب ہم کہیں نا کہ یار وہ یہ تو چیز نہیں ہے, پھر ہم کہتے ہیں تو منافق ہے. میں نے شادیاں ٹوٹتے دیکھی ہیں اس طرح کہ میرا شوہر جو ہے وہ منافق ہے, ٹھیک ہے, جب پوچھا جائے کہ منافق کیسے ہے تو وہ تھوڑی تھوڑی مسٹیکس ہوتی ہیں. اسی طرح شوہر کہہ رہے ہوتے ہیں عورتوں کے بارے میں, ٹھیک ہے, یہ تو وہ ہے ہی, میں نے تو ان کے بارے میں یہ سوچا تھا یہ تو ایسی ہے نہیں, حالانکہ چھوٹی چھوٹی مسٹیکس ہوتی ہیں. تو یہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو نا تھوڑا سا ریئل ایکسپیکٹیشنز بناتے ہوئے یو انڈرسٹینڈ کہ ہم انسان ہیں, ہر انسان میں ویکنیسز بھی ہوتی ہیں, انشاءاللہ اکٹھے ویژن ہم نے سیٹ کرنا ہے. تو یہ تو چلے میں نے ایک تمہید مانی. اب ذرا کچھ کامن کویسچن کو ایڈریس کر لیتے ہیں انشاءاللہ کوئکلی. سب سے پہلے ایک سوال کہ کیا رشتے آسمان پہ بنتے ہیں, یہ بہت زیادہ ہماری سوسائٹی میں کہا جاتا ہے. تو دیکھیں یہ اس کانٹیکسٹ میں تو بات درست ہے, جیسے سورۃ تکویر آیت نمبر 28 میں اللہ کہتے ہیں نا کہ اب سیدھی راہ اللہ نے تمہیں رکھی
رکھی ہے سامنے، چاہو تو اختیار کر لو. تو یہاں سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اختیار میں کوئی بڑی چیز ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ یہ بھی ثابت ہے قرآن سے کہ تم تب تک نہیں چاہ سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. یعنی تمہاری ول بھی باؤنڈ ہے ود ان دا ول آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو اس کانٹیکسٹ میں یس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نالج